پچھلے 36 گھنٹے سے سندھ پولیس کے حوالے سے جو تماشا لگا ہوا ہے وہ آپ کو ظاہراً آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے پرانی کہانی دہرائی اور اس کے بعد آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی انکوائری کروائی جائے۔ ابھی پریس کانفرنس ختم ہوئی ہی تھی کہ ISPR کی طرف سے بیان جاری ہو گیا کہ آرمی چیف نے اس واقعے کی انکوائری کا کہا ہے اور کور کمانڈر اس کی انکوائری کریں گے اور جلد یہ رپورٹ آرمی چیف کو پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آرمی چیف نے خبروں کے مطابق سندھ کے IG پولیس سے بھی رابطہ کیا اور پھر بلاول بھٹو زرداری سے بھی ان کی بات ہوئی اور طے یہ پایا کہ سندھ پولیس کا جو انپریسیڈنٹڈ ریبیلین تھا، انپریسیڈنٹڈ پروٹیسٹ جو تھا، انپریسیڈنٹڈ جو ان کے ایکشنز تھے اپنے ادارے کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے موجودہ حالات کے تناظر میں، وہ واپس لے لیا جائے گا۔ اور وہ انپریسیڈنٹڈ پروٹیسٹ، وہ احتجاج، وہ ریبیلین اگینسٹ آپریشن وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ IG سمیت درجنوں افسران نے، بلکہ SHO تک اور ASI تک لوگوں نے چھٹیوں پر جانے کا اعلان کر دیا۔ تو عملاً تمام کی تمام سندھ کی پولیس کے جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے IG اور ان کے اسسٹنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم اس کے اوپر سراپا احتجاج بن جاتے ہیں، اور احتجاج کا طریقہ یہ ہے کہ ہم چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ نے صوبہ چلانا ہے انتظامی طور پر تو چلا کے دیکھ لیں۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو آپ کے سامنے ایک نئی کہانی ہی پریزنٹ کی جاتی، وہی کہانی جو اس واقعے کے حوالے سے تو نہیں ہے لیکن آپ نے دوسرے واقعات کے اندر اتنی مرتبہ سنی ہوئی ہے کہ اصل میں وہ پرانی کہانی ہے۔ بتایا آپ کو یہی جاتا ہے جی کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، یہ پولیس کا ایکشن تھا، پولیس نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا اور IG کو تو صرف یاد دہانی کروائی گئی تھی کہ یہ کام ہوا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ کیس بنا ہے تو آپ یہ گرفتاریاں کر رہے ہیں، تو IG نے خود یہ ایکشن کیا اور اس کے ارد گرد جو الزامات لگائے جا رہے ہیں تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، وہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور وہ خام خواہ کی بے پر کی اڑا رہے ہیں۔ اصل میں بالکل تمام معاملہ جو ہے وہ قانونی طور پر طے پایا، اور یہی کہانی آپ کو سنائی جا رہی تھی جب تک آرمی چیف نے خود اس انکوائری کا آرڈر نہیں دیا۔ اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں۔ تو کہانی کیا سنائی جا رہی تھی؟ فیڈرل منسٹر جو ہیں، ایک نہیں دو نہیں آدھے درجن فیڈرل منسٹرز نے جب مریم صفدر کے کمرے کو ریڈ کیا گیا اور کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ گرفتاری کے عمل، ریڈ کے عمل اور FIR درج کروانے کے لیے IG کو باقاعدہ گھر سے اٹھا کر ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ نامعلوم مقام کیا ہے۔ میں بلاول بھٹو زرداری کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو کل پریس کانفرنس میں انہوں نے احتیاط برتتے ہوئے ادا کیے، اور اس کے بعد وہاں پر ان کو بٹھا دیا گیا اور پھر کہا گیا، یہ اندر کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک صفدر گرفتار نہیں ہو جاتا آپ کا ٹیلی فون آپ کو واپس نہیں ملے گا۔ وہ تمام واقعہ جو ہے اس کی تفصیلات اگر آپ تک سامنے نہ آتی تو اس کے اوپر فیڈرل منسٹرز کا یہی پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے ہوتا کہ زندہ باد سندھ پولیس، زبردست کام آپ نے کیا ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا۔ اور فواد چودھری صاحب جیسے لوگوں کے بیانات آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ نے جو لوگ لاء کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کو آپ نے صحیح طریقے سے ٹیکل کیا اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ تو معلومات سامنے آ گئیں، کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے سامنے آ گئیں، کچھ پولیس افسران کے اپنے اندر خانے جو انہوں نے کہانی بیان کی تھی اس کے ذریعے سامنے آ گئیں، کوئی محمد زبیر نے کچھ بات کر دی، کوئی چیف منسٹر نے کچھ بات کر دی، تو کہانی آپ کے سامنے آ گئی کہ اس FIR کو درج کروانے کے لیے سندھ کے IG کو باقاعدہ کڈنیپ کر کے کہاں پر لے جایا گیا تھا۔ اگر یہ کہانی سامنے نہ آتی تو آپ ابھی تک میڈیا کے اندر بہت سارے لوگ، بلکہ میجورٹی آپ کو یہی بتا رہی ہوتی کہ یہ جو چند ایک لوگ آپ کو بتا رہے ہیں جی ایسا نہیں ہوا، یہ خام خواہ کی کہانیاں بتا رہے ہیں، یہ باہر کی دنیا کا ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں، اصل میں بالکل قانون کے مطابق کام ہوا۔ اب وہ معاملہ تو سامنے آ گیا کہ ایشو اتنا سنجیدہ ہے کہ آرمی چیف کو اس کے اوپر از خود انکوائری آرڈر کرنا پڑی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ آرمی چیف کو نے ٹیلی فون کال کر دی ہے اور بلاول بھٹو سے بھی بات کر دی اور IG سندھ سے بھی بات کر دی، پھر انہوں نے چھٹیوں پہ جانے کا فیصلہ بھی واپس لے لیا، لیکن ابھی تک فیڈرل منسٹرز جو ہیں، وہ فیڈرل منسٹرز جو کل تک اس سندھ پولیس کی تعریف کر رہے تھے کہ زبردست آپ نے کام کیا، وہ ابھی تک اس کی بےعزتی کرنے پر مامور ہیں۔ فواد چودھری صاحب ان کو تانے مار رہے ہیں، گل صاحب ان کو تانے مار رہے ہیں، شبلی فراز یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹرز نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے، اور ضمناً وہ یہ بھی فرما رہے ہیں
امپلائی وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس تمام ڈرامے کے اندر پولیس افسران بھی ملوث ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بلاول بھٹو کے کہنے پر یہ استعفے، یہ چھٹیوں پر جانے کے معاملات جو ہیں یہ ہوئے تھے۔ یہ وہی فواد چودھری صاحب ہیں جو انہی پولیس افسران کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے زبردست کام کیا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کے اشارے کے اوپر یہ سارا کام ہوا۔ تو حکومت کے جو منسٹرز ہیں وہ ابھی بھی اس کو ٹوپی ڈرامہ بتا رہے ہیں، لیکن آرمی چیف جو ہے وہ اس کے اوپر سنجیدہ انکوائری آرڈر کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس کھلے تضاد کو دیکھیے، ایک طرف سے سندھ پولیس اور ان کے افسران اور ان کی جو بےزتی ہوئی اس کو مزید بےزتی کے سامان میں کنورٹ کر رہی ہے فیڈرل حکومت، اور دوسری طرف آرمی چیف جو ہے وہ انکوائری بھی آرڈر کر رہے ہیں۔ اب یہ بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ گرفتاری ٹھیک ہوئی، اگر یہ ایف آئی آر ٹھیک کٹی، تو پھر انکوائری آپ کس چیز کی کروا رہے ہیں؟ اس میں کون سے لوگ ایسے ملوث تھے؟ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت جس کے تابع فوج کا ادارہ آتا ہے، جس کا سربراہ جو ہے وہ اہم پوزیشن رکھنے کے باوجود ایک محکمے کا سربراہ ہے، جس کا حکومت جس کا سربراہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، جب اس کے منسٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تمام پولیس والے ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں اور اب ان کو بےزتیاں یاد آئی ہیں، پہلے تو ان کو بےزتی کبھی یاد نہیں آتی تھی اور بلاول بھٹو زرداری کے کہنے پہ سارا معاملہ ہوا، تو آرمی چیف کس چیز کی انکوائری کروا رہے ہیں؟ نمبر 2، آرمی چیف جس چیز کی انکوائری کروا رہے ہیں کیا ان میں واقعتاً ان کا ادارے کے بندے ملوث ہیں؟ نمبر 3، اگر ان کے ادارے کے بندے ملوث ہیں تو ان کو آرڈرز کس نے دیے؟ اور ہائی چین آف کمانڈ ہوتی ہے، تو چین آف کمانڈ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو رات کو یاد آیا کہ آج یہ پولیس کے گھر میں ہم نے بندے بھیجنے ہیں مبینہ طور پر، کیونکہ اب انکوائری ہو رہی ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، مبینہ طور پر ان کو وہاں سے لے کے جانا ہے مبینہ طور پر، اور ان کو وہاں پر محصور رکھنا ہے مبینہ طور پر، ان کا موبائل لے لینا ہے مبینہ طور پر۔ کسی کو خواب تو نہیں آیا ہوگا نا، تو یہ کسی نے پلان کیا ہوگا، تو آرڈر ٹاپ سے آیا ہوگا۔ اچھا، اگر صوبے کے آئی جی کو اغوا کیا گیا اور ان کے جو دوسرے سی سی پی او ہیں ان سے یہ غیر قانونی طور پر کام کروایا گیا، تو پھر اس کی کچھ سزا ہوگی نا۔ تو انکوائری کرنا، کل بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس کے اندر سندھ پولیس کی طرف سے جو شکریہ سے بھرپور بیان دیا گیا اور چھٹیوں پر نہ جانے کا فیصلہ کیا گیا، اور آرمی چیف کی طرف سے جو بیان آیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان آیا، کسی کے اندر یہ نہیں لکھا کہ انکوائری کے پیرامیٹرز کیا ہیں، اس کا سکوپ کیا ہے، وہ کس بارے میں انکوائری کی جا رہی ہے، انکوائری کے نتیجے میں کن لوگوں کو سزا دی جائے گی اگر لوگ اس میں پکڑے جاتے ہیں، تو انکوائری کس بات کی ہو رہی ہے۔ سب اسی پہ خوش اور مطمئن ہے کہ لفظ انکوائری استعمال ہو گیا ہے اور آرمی چیف نے استعمال کر دیا۔ جو سب سے حیران کن بات ہے، اگر جس پہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پریس کانفرنس کرنے ہوئے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور کبھی مریم میری بہن ہے اور یہ ہماری مہمان ہے اور خواتین کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، اور باوجود اس کے کہ ان کو تمام لوگوں کے نام بھی معلوم ہیں، ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے، وہ جرت نہیں کرتے کہ اس واقعے کی صحیح تفصیل مکمل طور پر بتا پائیں۔ وہ یہ مطالبہ تو کرتے ہیں انکوائری کی جائے، وہ یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ انکوائری کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ایسے ہوں کہ جس کے اندر واضح انداز سے ذمہ داری فکس کی جائے۔ آئی جی سندھ کے بارے میں بات کی گئی کہ انہوں نے پہلے وہ خاموشی اختیار کی، اور میرا خیال تھا کہ وہ ان کے پاس چونکہ معلومات موجود ہیں ان کو وہ معلومات دینی چاہیے، اور میں ابھی بھی اس کے اوپر اصرار کرتا ہوں کہ ریکارڈ کے لیے اس کہانی کو مکمل طور پر، اس مسٹری کو سالو کرنے کے لیے واقعات کی ترتیب جو ہے وہ آئی جی کے پاس موجود ہے، ان کو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اپنی طرف سے احتجاج کیا، اور بہت اچھا کیا کہ احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے باقی افسران بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے، ایس ایچ او تک ان کے ساتھ موجود تھے، اے ایس آئی تک ان کے ساتھ موجود تھے، کیونکہ اگر ایک بندہ چھٹی کے اوپر جاتا اور ایک بندے کے اوپر بات آتی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمام کا تمام میڈیا، یہ تمام کے تمام منسٹرز اس کو ادھیڑ کے رکھ دیتے، کہتے یہ تو زرداری کا غلام ہے، یہ تو بلاول کے ہاتھ سے پانی پیتا ہے، یہ تو کرپٹ آدمی ہے، اس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں اور یہ اداروں کو بدنام کر رہا ہے۔ وہ تو چونکہ تمام کی تمام پولیس کی ٹاپ کریم جو ہے اپنے دوسرے لیول کے افسران کے ساتھ مل کر اس نے چھٹی پہ جانے کا فیصلہ کیا، تب جا کے ان کی بچت ہوگی۔ اس حد تک تو یہ بہت اچھا کیا اور انپریسیڈنٹڈ کام کیا، اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروایا، لیکن جس فورس نے ان سے ریڈ کروائی یا جو ریڈ ہوئی، کیا ان کو جن لوگوں کے کمروں پر ریڈ ہوئی، کیا آئی جی پولیس کو ان سے معافی نہیں مانگنی چاہیے؟
یا ان کو وضاحت نہیں دینی چاہیے کہ جی یہ جو اپنے اغوا کے بارے میں یا اپنی ڈیٹینشن کے بارے میں تو بہت فکر مند ہیں، اور اس سے بڑا ظاہر ادارے کا مورائل بھی ڈاؤن ہوا اور حد تک بھی ہوئی، انپریسیڈنٹڈ قسم کا یہ واقعہ اگر آپ اس کی امپلیکیشنز کو دیکھیں، لیکن جو اس کا نتیجہ نکلا اس کے اوپر کوئی ندامت نہیں ہے۔ وہ کیس جو کا تو موجود ہے، وہ اریسٹ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس ریڈ کی لیگیلٹی کیا ہے اور جو وکٹمز ہیں اس ریڈ کے، ان کے بارے میں آئی جی پولیس صاحب کا کیا موقف ہے، اس کے اوپر بھی کوئی وضاحت دینی چاہیے۔ لیکن حیران کن بات ہے بلال بھٹو زرداری یہ تمام معاملات بڑی آسانی کے ساتھ لپیٹ گئے، یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ اب انکوائری جاری ہے، اس کے نتائج ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ واقعات کی ترتیب کیا ہے، یہ مانتے ہوئے کہ کتنی سنجیدہ بات ہے، اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ آئی جی پولیس کو واپس ڈیوٹی پر لا کر سندھ پولیس کا مورائل جو ہے اپ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ٹیلی فون کال سے وہ گہرے زخم جو لگے ہیں وہ دور نہیں ہوں گے۔ مراد علی شاہ صاحب اگر ان کو اپنے آفس میں بلا کر یا ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو شاباشی دیتے ہیں تو اس سے جو صبح کی ہزیمت اور جو بے آبروئی ہے وہ دور نہیں ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا دھچکا ہے جب تمام سندھ کی پولیس کو مینیج کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو آپ بھلے جتنی مرضی ٹیلی فون کالز کرتے رہیں، بھلے جتنی مرضی تسلیاں دیتے رہیں، جو the damage is done۔ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ واقعہ پیٹر آؤٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ابھی مولانا فضل الرحمان کا میں بیان دیکھ رہا تھا جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم متحد ہے، لیکن یہ ضرور ڈیبیٹ ہوگی کہ پیپلز پارٹی جس کے پاس تمام معلومات موجود تھیں، جو حقائق سے آشنا تھی، اس نے اس معاملے کے اوپر کیا سٹینڈ لیا۔ یہ بھی ڈیبیٹ ہوگی کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے اگر اور واقعات ہوئے اور اس طرح حیران کن انداز سے معلومات سامنے نہ آئیں تو اس کے اوپر ہمارا سٹینس کیا ہونا چاہیے، یہ پی ڈی ایم کے اندر ڈیبیٹ ہوگی۔ ظاہر ہے پی ایم ایل این اس کے اوپر ایک سخت موقف رکھتی ہے، اور باوجود وہ یہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے اس پریس کانفرنس کے اندر خود بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا جس کے اندر پی ڈی ایم کی دوسری قیادت موجود تھی، لیکن کل ایک ایکسکلوسیو پریس کانفرنس کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ یہ تمام واقعات جو ہیں ان کے پیش نظر اس کے اوپر پانی ڈالنے کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی، تو یہ بھی پی ڈی ایم کے اندر بحث یقیناً ہوگی۔ لیکن سب سے حتمی نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر کلوز کرتے ہیں وہ یہ کہ پچھلے 4-5 سالوں میں اداروں کی عزت بنانے کے نام پر جتنی اداروں کی بے عزتی کروائی گئی ہے اس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی۔ کوئی ایسا واقعہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جس کے اوپر قوم متوجہ ہو اور اس کے اندر سے آپ کو اداروں کی بے آبروئی کے پہلو نظر نہ آتے ہوں۔ جو آپ الیکشنز اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر سے آپ کو آوازیں نظر آتی ہیں، ہزیمت کے پہلو موجود ہیں۔ آپ معیشت کی سمت دیکھ لیں اس کے اندر ہزیمت کے پہلو موجود ہیں۔ آپ اکاؤنٹیبلٹی اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر ہزیمت کے پہلو موجود ہیں۔ خارجہ پالیسی کی مینجمنٹ آپ دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو شرمندگی کے بہت سارے پہلو نظر آتے ہیں۔ آپ ججز کی ہینڈلنگ دیکھ لیں، آپ میڈیا کی ہینڈلنگ دیکھ لیں، اور آپ پولیس کی ہینڈلنگ دیکھ لیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ سب کام کیے گئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے اداروں کی عزت بڑھانا ہے۔ اداروں کی عزت بڑھاتے بڑھاتے اداروں کی عزت میں جتنی کمی پچھلے 5 سال میں کروائی گئی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ تو یہ سنجیدہ ایشو ہے، اس کو ٹیلی فون کالز کے ذریعے کارپٹ کے نیچے نہیں ڈالنا چاہیے، اور اگر عقل مند لوگ طاقت میں موجود ہیں تو اس واقعے سے سبق سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو ڈرفٹ ہے پاکستان کی، اب تو ایس ایچ او اور اے ایس آئی کے لیول کے اوپر لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے، یہ ڈرفٹ پاکستان کو کہاں پر لے جائے گی۔ تو اگر پلاننگ ایسے ہی کرنی ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہ فائر فائٹنگ کرنے کی جو ناکام کوشش ہے یہ بھی جاری رہے گی، لیکن حقائق کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آئیں گے، اور ہر واقعے کے اندر سے آپ کو اداروں اور پبلک کے درمیان جو ٹرسٹ ہے وہ کم ہوتا ہوا، ختم ہوتا ہوا، مجروح ہوتا ہوا نظر آئے گا۔